بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی بھائی، پہلا سوال ڈیسنٹ علی کی طرف سے ہے۔ سوال ہے کہ کیا بیوہ عورت کے نیک کام کا ثواب اس کے شوہر کو ملے گا، کیونکہ بیوہ عورت تو ماں کی صورت میں بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو احادیث میں ہے وہ تو صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہ تو اولاد کے بارے میں ہے، بیوی کے بارے میں نہیں ہے۔ البتہ بیوی کو اگر اپنے اس شوہر کے ساتھ اس اعتبار سے یعنی عقیدت ہے، اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہوئی، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے، اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ باقی اس بیوی اور اس کے بچوں کے لیے جو مال چھوڑا ہے اس کے شوہر نے، تو ظاہر ہے وہ تو اس کے اوپر صدقہ ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، اس کا ثواب تو آٹومیٹیکلی ان کو ملے گا۔ لیکن پرٹیکولرلی بیوی کے اعمال کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی دعاؤں کا حصہ اسے ملے گا۔ ہاں، اولاد کے اعمال کا آٹومیٹیکلی ثواب صحیح مسلم کی حدیث کے تحت ماں باپ کو ملتا ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ڈار سہیل بھائی کی طرف سے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا ظالم حکمران جو جبرن تخت پر بٹھایا ہے، اگر وہ اپنی رعایا کو اقتصادی مدد کرنا چاہے تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ ہم مدد کیوں نہ لیں اقتصادی؟ ظاہر ہے وہ جو حکمران قابض ہوا ہے، وہ جو اب ریسورسز یوز کر رہا ہے وہ عوام کے ہی تو ہے نا، تو عوام کے ریسورسز اگر عوام پر لگ رہے ہیں تو ضرور لینے چاہیے، کیوں نہیں؟ وہ اس کے کوئی باپ کی کمائی تو نہیں ہے، وہ اسی عوام سے اس نے حاصل کی ہے، لینی چاہیے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ایادین عالم کی طرف سے ہے۔ علی بھائی، اللہ کتنی بار توبہ قبول کرتا ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ جب نزع کا عالم انسان پہ طاری ہو جائے اور نظر آ جائے کہ اب یہ ریورس نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ جتنی بار مرضی کریں، توبہ انشاءاللہ قبول ہے سچے دل کے ساتھ۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی فیصل نواز کی طرف سے، وہ کہتے ہیں شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی 40 دن تک، کوئی حدیث ہے؟ اگر کوئی پی لے تو توبہ کرے تو کیا اب وہ 40 دن ختم ہونے کا ویٹ کرے گا یا اسے باجماعت پڑھنی چاہیے، مطلب نماز پڑھنی تو چاہیے؟ بات ہے، اس طرح کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے، جو کوئی نجومی کے پاس جائے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ شرابی کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ دوسرا، نجومی والے معاملے میں بھی یا اس معاملے میں بھی کوئی چیز اگر ایگزسٹ بھی کرتی ہو، تب بھی توبہ کرتے ہی ہر چیز انڈو ہو جاتی ہے۔ وہ جس وقت آپ نے توبہ کی، سب کے سب فارمولے ختم ہو گئے، اس دن سے آپ اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی ہیں جیسا کہ گناہ کرنے سے پہلے تھے۔ پکی توبہ کریں۔ توبہ پاکستانی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی توبہ کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کرو، اس کے بعد اصلاح کرو اپنی، تو پھر تم اپنے رب کو غفور رحیم پاؤ گے۔ سورۃ النحل کے اندر اینڈ پہ جا کے یہ آیات آتی ہیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن وسیم گیلانی بھائی کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ نظر بد اگر تقدیر پر سبقت لیتی ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، تو دوسری روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے متعلق قلم اٹھا لیا گیا، اور اس کے بارے میں وضاحت اور رہنمائی فرما دیں۔ جی، مسلم شریف میں یہ الفاظ نہیں ہیں جو آپ نے لکھے ہیں کہ نظر بد تقدیر پر سبقت لیتی ہے۔ اس میں ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر بد ہوتی۔ اس میں مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ لے جاتی ہے، اگر لے جاتی، جس طرح ترمذی میں حدیث ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ قرآن میں آیت ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں بیسیکلی نظر بد جو ہے اس کے لگ جانے کی انٹینسٹی بتائی ہے کہ گویا کہ یہ اتنی طاقتور چیز ہے جس طرح کہ تقدیر انسان کے اوپر غالب ہے، یعنی تقدیر میں جو اچھائی اور برائی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تقدیر پہ کوئی چیز سبقت نہیں لے کے جا سکتی جی۔ اگر لے جا سکتی تو یہ ہوتی۔ تو دوسری جو بات آپ نے لکھی وہ ٹھیک ہے کہ قلم اٹھ چکے ہیں، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ تقدیر لکھ کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ اب اس کو پھر اس طرف بھی بحثیں پھر شروع ہو جائیں گی کہ اگر پہلے ہی لکھا گیا ہے تو پھر یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا. وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے, اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں مسئلہ تقدیر کے اوپر. نیکسٹ. جی بھائی اگلا سوال نوید ابن آدم کی طرف سے. علی بھائی ایک شیعہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن بخاری میں ہے کہ میرے پاس کچھ لکھنے کو لاؤ میں اپنا وصی لکھ دوں, تو حضرت عمر نے رکاوٹ بھی ڈال دی. اب یہ ایک سوال جو ہے نا یہ 2 گھنٹے کا سوال ہے, میں کیا بولوں اس کے اوپر میرے بھائی. 2 سوال انہوں نے ڈال دی ہیں. پہلا سوال تو ڈالا ہے نبی علیہ السلام لکھنا نہیں جانتے تھے, تو میرے بھائی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے, ورنہ یہ بات لوگوں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب تم نے خود لکھ لی. نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے نہ کتاب سے کچھ پڑھ سکتے تھے. یہ سورۃ العنکبوت میں آیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ علی بھائی نہیں کہہ رہی ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے. دوسری بات, نبی علیہ السلام یا کوئی بھی حکمران جب کسی کو کہتا ہے نا کہ لاؤ میں تمہیں چیز لکھ دوں, تو اس کا خود لکھنا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کوئی حکمران کہتا ہے جی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایسا ہوگا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹائپ رائٹر پہ جا کے لکھتا ہے. مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے لکھا جائے گا, اس کی مہر لگے گی. دنیا میں بھی اگر کوئی پریزیڈنٹ کوئی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں یہ گارنٹی لکھ دیتا ہوں کہ یہ یوں ہوگا, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کے دیتا ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائپ کروائے گا, اینڈ پہ اپنے سگنیچر کر دے گا, اسے انڈورس کر دے گا. تو لکھنے سے مراد یہ ہے. لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ لکھ کے حوالے کرنی ہے. نبی علیہ السلام لکھنا نہیں جانتے تھے. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوایا گیا, اور اس میں کافروں نے اعتراض کیا کہ جی ہم نے محمد رسول اللہ کو کٹوا کے محمد بن عبداللہ لکھوانا ہے. تو سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام کاٹ دو, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا. یعنی یہ انہوں نے کوئی بید بھی نہیں کی تھی, نبی علیہ السلام کی محبت میں ہی بات کی تھی. تو پھر آپ نے فرمایا لاؤ مجھے دو, تو آپ علیہ السلام نے اس پہ لکیر پھینک کے نا اپنے مبارک ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. اور وہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنے میں ماہر نہیں تھے, یعنی وہ اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ پریکٹس نہیں تھی, اور یہ عام آدمی کے حق میں تو عیب ہے, لیکن رسول اللہ کے حق میں یہ خوبی ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے, رسول اللہ کے لیے شاعر ہونا خامی ہے. نبی علیہ السلام کا فریم آف ریفرنس بالکل ڈیفرنٹ ہے. لکھنا پڑھنا نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ جاہل تھے. امی کا مطلب جاہل نہیں ہے, کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا. تو رہ گیا دوسرا حضرت عمر والی بات. ادھر بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ظاہر خود تو نہیں لکھ کے دینا تھا نا, لکھوانا تھا نا. اور وہ حدیث قرطاس کے اوپر میری تفصیلی 3 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ لیں. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن علی بھائی ہماری بہن کی طرف سے ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ آج کل ٹب میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, تو کیا ہم تھوڑا پانی بہا کر نارمل پانی یوز کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا ضائع کرنے سے؟ کوئی گناہ نہیں ہوگا, قطعاً کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کو گرم پانی حاصل کرنے کے لیے ٹوٹی کھولنی پڑتی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اس وقت ہوتا ہے, اسراف کی کیٹیگری میں اس وقت چیز فال کرتی ہے جب آپ ضرورت کے بغیر کرتے ہیں. تو یہ تو شرعی ضرورت ہے کہ آپ نے ٹھنڈے پانی کے بجائے نارمل پانی سے وضو کرنا ہے, اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا. البتہ جیسے اب سر کا مسح کیا جاتا ہے اس دوران نل کو بند کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے بعض لوگ ٹوتھ برش کرتے ہوئے, ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے یا مسواک کرتے ہوئے ٹوٹی کھلی رکھتے ہیں, وہ حرام ہے, وہ اسراف ہے. بعض لوگ شیو کرتے ہوئے مسلسل پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں, وہ حرام ہے. شیو تو کرنی نہیں چاہیے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو میرے بھائی وہ مگ کے اندر پانی ایک دفعہ گرم لے لے, اسی کو یوز کرتا رہے بجائے کہ مسلسل ٹوٹی کھول کے رکھے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال فیضان عالم صاحب کی طرف سے. السلام علیکم علی بھائی, میرے ابو قتل کے پرچے میں نامزد تھے, تو انہوں نے داتا صاحب جا کر دعا کی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا نام پرچے سے خارج ہو گیا. تب سے وہ غلط عقائد پہ پکے ہو گئے ہیں, انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ انہیں یہ بتائیں
کہ آپ تو شاہی کوئی نہیں ہو. اس پلانٹ ارتھ پہ کرکٹ کی ہسٹری میں جس شخص نے ریکارڈ بنائے ہیں اور شاید وہ اب ریکارڈ کوئی توڑ نہ سکے, وہ ٹنڈولکر ہے. اس نے 100 کیے ہوئے, 100 سینچریاں. اس کے علاوہ بھی اس کی ہر فیلڈ کے اندر اتنے ریکارڈ ہیں کہ کوئی اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچے گا. اور اس سے بھی پوچھیں, وہ بھی کہتا ہے کہ جب کبھی میں فلاں مندر سے ہو کے جاتا تھا تو میں سینچری مارتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی پوری ٹیم کو پھر ہندو ہو جانا چاہیے تاکہ کم از کم کوئی کارکردگی تو دکھا سکیں. اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ کسی جگہ جانے سے ہوتا ہے, کہیں آپ جائیں نہ جائیں, جو کام ہونا ہوتا ہے اپنی نیچرل پیس میں ہو جاتا ہے میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اپنے ابو کو کہیں کہ میرے ساتھ بھی ایک نیکی کریں کہ داتا صاحب جا کے یہ کہیں کہ اللہ کرے یوٹیوب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنی ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں گستاخانہ, یہ ڈیلیٹ ہو جائے. اور داتا صاحب کو 1 مہینے کا میں ٹائم دیتا ہوں, تو میں بھی انشاءاللہ داتا صاحب کے پاس آ جاؤں گا. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن فیضان اسلم کی طرف سے ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی کیا حلال جانور کا کچا گوشت بھی حلال ہے, اور کیا انڈے کو توڑتے وقت بھی تکبیر پڑھنی چاہیے؟ ہاں جی, کچا گوشت بھی حلال ہی ہے. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو کچا گوشت پسند ہے تو آپ کریں. اور ہم لوگ تو جس کو آپ لوگ پکا ہوا کہتے ہیں, ہم تو اس کو بھی پکا ہوا نہیں مانتے. ہمارے پنجاب میں تو جب تک وہ اس کی ہڈی پسلی ایک نہیں ہو جاتی نا گوشت کی, کڑھائی میں بھون کے, اس وقت ہمیں تو کچا ہی لگتا ہے وہ. لیکن عموماً آپ جو کڑھائی گوشت کھاتے ہیں ہوٹلوں کے اوپر, آپ دیکھیں تو وہ گوشت ہمارے گھر کے اعتبار سے تو وہ بھی کچا ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے گوشت کھاتے ہوئے جو اس کے اندر بلڈ آ جاتا ہے وہ بھی حلال ہے, کیونکہ قرآن نے بہتا ولہو حرام قرار دیا ہے. جو گوشت کی ہڈی کے اندر, گودے کے اندر ہوتا ہے وہ حلال ہے. کچا گوشت بھی کھائیں گے تو حلال ہے. پکانے سے یہ تو نہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے, ورنہ تو حرام گوشت بھی پکانے سے حلال ہو جاتا ہوتا. تو کچا اگر آپ کھا سکتے ہیں, آپ کا معدہ ہضم کرتا ہے, ضرور کھائیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ اور دوسرا جو پوچھا انڈے کو توڑتے وقت تکبیر, نہیں, انڈے کو توڑتے وقت تکبیر کی ضرورت نہیں ہے. تکبیر جو ہے نا وہ بیسیکلی جانور کو ذبح کرتے وقت, اس کی جان لیتے وقت آپ جس کا خون بہایا جاتا ہے, اور جس کا خون نہیں بہایا جاتا اس کے اوپر تکبیر آپ نے نہیں پڑھنی ہوتی. جس طرح کہ مچھلی ہے, مچھلی کا خون نہیں بہایا جاتا. مچھلی جب آپ شکار کرتے ہیں تو مچھلی پہ تو آج تک کسی نے تکبیر نہیں پڑھی. یہ جو آپ مچھلیاں خرید کے لاتے ہیں مارکیٹ سے, یہ تکبیر پڑھ کے انہوں نے جال میں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ نہیں, اس کا خون تو بہانا نہیں ہوتا. جس چیز کا خون نہیں بہایا جاتا نا, یعنی جس کو آپ خود سے اس طریقے سے چھری کے ذریعے نہیں کاٹتے ہیں, تو وہ چیز حلال ہی ہے, اس کے اوپر کوئی تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انڈا بھی حلال ہی ہے, اس کو توڑنے کے لیے تکبیر کی کوئی ضرورت نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال فری کشمیر کی طرف سے ہے. کیا سرکاری ملازمت کے بعد ملنے والی پینشن جائز ہے؟ سنا ہے کہ اس کے حصول کا ذریعہ سودی نظام سے وابستہ ہے. نہیں, پینشن کا ذریعہ تو سودی نظام کے ساتھ ایز سچ ڈائریکٹلی وابستہ نہیں ہے. وہ جو جی پی ایف آپ کو ملتا ہے نا, گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ انٹرسٹ فری لینا چاہیے. میں نے تو انٹرسٹ فری کروایا ہوا ہے, وہ آپشن موجود ہوتا ہے. باقی رہے گی پینشن, وہ تو آپ نے لینا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ حکومت آئی ایم ایف سے قرضے لے کے تو سرکاری اداروں کی تنخواہیں دے رہی ہیں, اس اعتبار سے تو پھر سارے کا سارا معاملہ ہی تل پٹ ہو جائے گا نا. ظاہر پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے, جدھر اوائڈ کر سکتے ہیں آپ کریں. تو یہ جو پینشن ہے نا وہ تو جائز ہے. وہ ظاہر ہے وہ آپ کا جو بجٹ رکھا جاتا ہے نا تنخواہوں کا, اسی میں پینشن کا بجٹ بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب تنخواہیں بڑھتی ہیں سال کے بعد, جس زمانے میں بڑا کرتی تھی, اب تو کم ہی ہوتی ہیں, تو وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ پینشن بھی ساتھ بڑھتی تھی. نیکسٹ. جی اگلا سوال شبیر احمد ہمارے بھائی کی طرف سے, وہ کہتے ہیں السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ میں حدیث کی اسٹڈی شروع کر رہا ہوں, لیکن مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ زبیر علی زئی اور علامہ البانی میں بہت اختلاف مل رہا ہے, جو کہ ایک کے نزدیک صحیح اور دوسرا اسے ضعیف کہتا ہے. آپ نے اسٹڈی غلط شروع کی ہوئی ہے میرے بھائی. آپ بخاری اور مسلم مکمل کریں. 7563 حدیث بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ میں, اور انٹرنیشنل نمبرنگ میں مسلم میں بھی اتنی حدیثیں ہیں 7563. یہ ٹوٹل ملا کے آلموسٹ کوئی 15,000 کے قریب حدیثیں بن رہی ہیں. یہ 15,000 حدیثیں پڑھیں,
ان کے نوٹس بنائیں, اس میں سے رزلٹ نکالیں, اور ٹائم قیامت تک کے لیے آپ کے, جب آپ فارغ ہو جائیں گے نا تو پھر میں اگلی بات آپ کو بتاؤں. نیکسٹ, کیونکہ بخاری مسلم پہ تو اتفاق ہے نا, وہاں تو زبیر لزئی اور شیخ البانی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. نیکسٹ. جی اگلا سوال قرآن و حدیث بھائی کی طرف سے ہے. یہ کہتے ہیں السلام علیکم علی بھائی, اگر کوئی شخص خودکشی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ ڈالے اور بعد میں بچ جائے تو کیا ایسے شخص کی توبہ تو ایسے شخص کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی توبہ قبول میرے بھائی؟ وہ موت کے منہ سے بچ گیا, توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ہو جائے گی قبول. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آئے مسلم کی طرف سے ہے. میرے گھر والے درگاہ جاتے ہیں اور وہاں سے لنگر بانٹتے ہیں, کیا میں مجبوری میں کھا سکتا ہوں؟ میں نے بہت سمجھایا مگر وہ میری بات نہیں مانتے. بس ان کو ایک بات صرف سمجھا دیں کہ خود اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز حرام ہے. یہ اللہ کے نام کی ہے نا, وہ کہہ دینا اللہ کے نام کی ہے تو کھا لیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن اسید شہاب کی یار طرف سے خدا دا نہ ہے, یہ تو ہم لوگ گالاں کر دیں جو غلط نہ پڑھ دو. مہربانی کرو نہ پڑھنے چھاڑ دو, تھلے سوال پڑھا کرو, مہربانی کرو. السلام علیکم علی بھائی, کیا مولانا مودودی رفع الیدین کرتے تھے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ میرے بھائی مودودی صاحب تو دنیا میں رہے نہیں ہیں, میں آپ کو کہاں سے ان کی ویڈیو لا کے دکھاؤں؟ اور دوسرا, مودودی صاحب کے رفع الیدین کرنے نہ کرنے کا رفع الیدین کے مقدمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی رفع الیدین یہ سمجھ کے کرے کہ میں شافعی ہوں تو اس کی نماز بھی مردود ہے, جب تک وہ نبی اسلام کے ساتھ نسبت کر کے رفع الیدین نہیں کرتا. اصل مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے. تو مودودی صاحب کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے نہیں کرتے تھے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں میں رفع الیدین کروں نہ کروں, اس کا آپ کے اسلام کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ آپ کے اسلام کے ساتھ تو تعلق ہے قرآن اور حدیث کا. اب رہ گیا مودودی صاحب کے بارے میں, تو ان کے بارے میں انڈیا سے کتاب چھپی تھی قائلین و فائلین, وہ کتاب مجھے ملی نہیں ہے, بڑے لوگوں نے بعد میں ڈیمانڈ بھی کی, لیکن میرے یعنی اس کو مجھے اس کا پی ڈی ایف نہیں ملا. جس بھائی نے پڑھا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی نفلی نمازوں میں رفع الیدین کر لیا کرتے تھے. ان کو تو چھوڑ دیں, ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی تو ویڈیو بھی ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھائی ہے, حالانکہ وہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اور حنفیوں کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں, شیخ احمد سرندی, وہ بھی خود کہتے ہیں میں نفلی نمازوں میں رفع الیدین کر لیتا ہوں. تو نفلی نمازوں تک کرتے تھے, باقی اس کا رفع الیدین کے مقدمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. اسی طریقے سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں داڑھی رکھو, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی ہے تھی کہ نہیں. اب لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کس طریقے, یہ بتائیں کہ آخری وقت میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی رکھ لی تھی. بھئی رکھ لی تھی نہیں رکھی تھی, اس کا داڑھی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. دین اس کی تعلیمات کا نام ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. نہ میری تعلیمات کا نام ہے, نہ مودودی صاحب کی تعلیمات کا نام ہے, نہ ڈاکٹر اسرار کی تعلیمات کا نام ہے. نیکسٹ. آواز میوٹ ہے آپ کی. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا وہ پوچھتے ہیں کیا زمین قبرستان کو وقف کرنا جائز ہے اور کیا یہ ثواب دارین میں شامل ہوگا؟ کیوں نہیں ثواب میں ہوگا میرے بھائی, یہ تو سوال ہی غلط ہے. جو چیز امت کی یعنی منفعت کے لیے ثواب ہوگا, کیوں نہیں ثواب ہوگا؟ وقف کرنا جائز کیا, ثواب کا کام ہے, ضرور کریں. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال اے وائی ملک صاحب کی طرف سے ہے. فائبر سے پیسہ کمانا کیسا ہے جبکہ وہ اسرائیل کی کمپنی ہے اور اس کا ٹیکس ہتھیار بنانے میں جاتا ہو؟ مجھے یہ بتائیں وہ پروڈکٹ کیا بناتی ہے, پہلے یہ بتائیں. وہ تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں فری لانسنگ کرتی ہے, اس پہ لوگ جا کے پروجیکٹ لیتے ہیں کوئی بھی آن لائن. ہاں تو آپ سے جو آپ کام کر رہے ہیں نا, بس اس کا حلال یا حرام ہونا ہے. باقی وہ کمپنی کیا کرتی ہے چھوڑ دیں اس بات کو, اس کا کیا اینڈ ہوگا؟ سارا پیسہ انہی کا لگا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر. آپ کے جو پاکستان میں بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی اس کا فائدہ بھی ان کو ملتا ہے. اس کا کیا اس کے ساتھ لینا دینا ہے میرے بھائی؟ آپ اپنے کام کو دیکھ کے چلیں, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے. نیکسٹ.
जी अगला सवाल है जी कि मर्द कौन सी अंगूठी पहन सकता है और कौन सी उंगली में पहन सकता है? अंगूठी पहनना सुन्नत है, 4.5 माशे से कम होनी चाहिए। सुनन अबी दाऊद में, तिरमिजी में हदीस मौजूद है। मिशकात में भी अंगूठी के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वो आप पढ़ लें तो उसमें आपको मिल जाएगा। और उसमें नबी इस्लाम नगीना भी लगाया करते थे, और उस अंगूठी का जो नगीने वाली साइड है वो अंदर की तरफ भी रख लिया करते थे। हर वक्त तो ज़ाहिर अंदर नहीं रखी जा सकती। और अंगूठी जो है वो ये छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में पहनना, दाएं हाथ में भी पहनना सुन्नत है, बाएं हाथ में भी पहनना सुन्नत है, दोनों तरह साबित है। मिशकात के अंदर किताबुल लिबास जो बड़े वाला चैप्टर है ना, किताबुल लिबास बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर आगे कपड़ों से मुतल्लिक, कंघी से मुतल्लिक, अंगूठी से मुतल्लिक सारी हदीस मौजूद है, उसमें आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। नेक्स्ट, चांदी की अंगूठी होगी, सोने की नहीं होगी। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछते हैं क्या रफल यदैन के बगैर नमाज कबूल होगी? अल्लाह को पता है जी। यानी आप कह रहे हैं पहला रफल यदैन भी छोड़ दिया जाए तो नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी? ये हनफियों से जाके पूछेंगे, अगर कोई पहला रफल यदैन करता है नहीं करता, नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी? तो वो कहेंगे नहीं वो सुन्नत है। तो भैया बाकी वाले भी सुन्नत है। नमाज की कबूलियत का ताल्लुक वो अल्लाह के साथ खास है। हम जनरल ये बताएंगे कि उसकी नमाज रसूलुल्लाह वाली नमाज नहीं है। बस जो हुज़ैफा इब्न यमान ने, या हाँ, हुज़ैफा इब्न यमान के बारे में सही बुखारी में आता है ना, उन्होंने एक शख्स को देखा वो नमाज के रुकू और सजदे सही नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा तू अगर इसी तरह नमाज पढ़ते हुए मर गया तो तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे नहीं मरेगा, तू उस तरीके पे नहीं मरेगा जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा था। तो मैं भी वही जवाब दूंगा कि जो बगैर रफ़अल यदैन के नमाज पढ़ता है, रुकू में जाते वक्त, रुकू के से उठते वक्त रफ़अल यदैन नहीं करता, वो उस तरीके पे नमाज पढ़ता हुआ नहीं मरेगा जो अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को दिया और बुखारी मुस्लिम के जरिए सही हदीस के जरिए हम तक पहुंचा। नेक्स्ट, जी अली भाई अगला सवाल हमारी बहन हुमा असगर की तरफ से है। अली भाई आपकी तबलीग में हम औरतों का क्या कसूर है? किसी भी तरह हमें मसाइल का हल नहीं दिया जाता। सवाल पूछते हैं दरबार में मस्जिद हो तो वहां नमाज पढ़ सकते हैं औरत के लिए? हाँ जी, नमाज तो हो जाएगी। नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, गिरजे में भी नमाज पढ़ सकते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, 5 खुसूसियात अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी। उनमें से एक ये है कि पूरी जमीन मेरे लिए सजदा गाह है। अलबत्ता तिरमिज़ी अबू दाऊद के अंदर मौजूद है कि हमाम के अंदर नमाज नहीं होगी। ज़ाहिर लॉजिकल है, हमाम में तो ज़ाहिर गंदगी होती है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में नमाज नहीं होगी, ज़ाहिर कब्र के ऊपर तो नमाज नहीं हो सकती है। और इसी तरीके से ऊंट का जो बाड़ा है उसमें नमाज नहीं होगी। रह गया वो मस्जिद जो मजार या कब्रिस्तान के साथ बनी हुई है, तो मस्जिद तो कब्र के ऊपर नहीं ना बनी हुई, वो तो अलग से एक जमीन का हिस्सा है। अगरचे किसी कब्र के प्रोटोकॉल में भी किसी ने मस्जिद बनाई हुई हो, तब भी वो मस्जिद तो अलग से है ना, एक जमीन, उसमें नमाज हो जाएगी। बाकी इन्होंने कहा औरतों का कोई औरतों का कसूर नहीं है जी। अल्लाह के फजल से हमारे जो कुरान क्लासेस हैं वो औरतों मर्दों दोनों के लिए हैं। सवालात भी मैं औरतों के और मर्दों के दोनों एड्रेस करता हूँ, कोई चीज भी नहीं छोड़ता। बाकी अगर कोई शख्स ये कहे कि कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन वाला मामला हो कि कोई औरत ने आके लाइफ स्टोरी अपनी सुनानी है, तो औरत का, मेरी बहन, पर्दा है ना। तो अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी हुई है पर्दे की शक्ल में, औरत का मतलब ही है छुपाने की चीज। औरत अरबी में कहते हैं छुपाने की चीज को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि आजकल लोग अक्सर डिजिटल तस्बीह के जरिए मिलकर 40,000 तस्बीह पढ़ते हैं, क्या ये बिदअत है? डिजिटल तस्बीह हो, हाथ वाली तस्बीह हो, गुठलियां हो, कोई भी हो, सुन्नत है पढ़ना। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, एक औरत गुठलियों पे पढ़ रही थी, नबी इस्लाम ने कहा मैं इससे आसान तुम्हें वजीफा बताता हूँ। फिर आप इस्लाम ने उसे वजीफा तालीम किया, लेकिन उससे मना नहीं किया। यहया बिन सईद अल कत्तान जो हैं, उनके बारे में यहया इब्ने मोइन ने तारीख इब्ने मोइन, यानी ये जो अस्मा और रिजाल की किताबों में से है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास एक लंबी तस्बीह हुआ करती थी, सही सनद के साथ है। और ये इवन शेख जुबैर ज़ई साहब ने भी तस्बीह के हक में एक फतवा लिखा है अपने फतवों में, उसमें उन्होंने ये कोट किया है। वो अपने जुब्बे में रखते थे और उस पर तस्बीहात किया करते थे। 40,000 दफा पढ़ना है, 40 लाख दफा, अगर आप इससे मुराद मुरव्वजा ले रहे हैं कि 1.25 लाख दफा आयत करीमा लोग वो बैठ जाते हैं एक हल्का बना के, वो तो बिदत है।
اکیلے بیٹھ کے پڑھیں نا اپنا، اجتماعی معاملات نہیں کریں گے. اکیلے آپ جو مرضی پڑھیں کوئی چیز بدعت نہیں ہوگی. اکیلے آپ اشراق کی نماز پڑھیں کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن آپ اشراق کی جماعت کروانا شروع کر دیں بدعت ہو جائے گی. جو اجتماعی عبادات ہیں نا ان کے لیے قرآن و سنت سے ڈائریکٹلی اسی طریقے سے پیٹرن ہونا ثابت ہونا ضروری ہے. انڈیویجول آپ جو مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال محمد عثمان کی طرف سے ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم انصار میرے بعد اپنے خلاف ترجیحات اور ایسے امور دیکھو گے جو تمہیں پسند نہ ہوں گے. اس کی ڈیٹیل بتا دیں. اس کی ڈیٹیل میں نے تو بتائی ہے. کربلا تک سب کچھ یہی کچھ تو ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میرے بعد دیکھو گے اور لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صفوان کو دے دیے. اور اس وقت چند جذباتی اصحاب تھے انصار مدینہ میں سے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو قریش مکہ کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی. یعنی نبی الاسلام کے بارے میں یہ گستاخانہ جملے ان کی زبان سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی الاسلام کو بتا دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے بلا کے ان کو پوچھا تو سینئر اصحاب نے کہا کہ یہ بچے نوجوان انہوں نے جذبات میں ایسی بات کر دی ہے. آپ نے کوئی 295 سی نہیں ان پہ لگائی. آپ نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. پھر آپ نے اس کا جواب دیا باقاعدہ طور پہ اور اس چیز کو انڈورس کیا کہ ان کے دل میں جو خیال آ رہا تھا وہ جسٹیفائی تھا. آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کون دنیا کا مال لے لیں؟ بنو امیہ. تالیف قلب کے لیے حضور نے دیا تاکہ یہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے آخری وقت میں طلقاء ہیں یہ ایمان پہ ٹھک جائیں. اور پھر اس پہ الفاظ ہیں اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں تو میں اسی گھاٹی میں چلوں گا جس میں انسان ہوں گے. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ 52 سال آپ کے مکے میں گزرے ہیں. 11 سال مدینہ میں حضور نے ایک ایک لمحہ اس یاد میں گزارا کہ کب مکہ واپس جاؤں اپنے آبائی وطن. لیکن آپ حج کر کے فوراً واپس چلے گئے. آپ کی قبر بھی مدینہ میں بنی حالانکہ آپ کا آبائی وطن جو ہے وہ مکہ تھا. 52 سال وہاں زندگی گزرے تھے. مدینہ میں تو صرف 11 سال گزرے تھے. وہ 11 بھی آلموسٹ 10 سال ہی ہیں، 10.25 سال. تو انصار مدینہ کے ساتھ دیکھیں نا جی بعد میں زیادتیاں تو ہوئی ہیں نا. واقعہ ہررا جو ہوا ہے یزید کے دور میں انصار ہی تو قتل ہوئے ہیں. انصار کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے ہر موقع کے اوپر. اسی لیے جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے انصار مدینہ کو پرائورٹی دی ہے کہ تاکہ ان کی یعنی اس طریقے سے ریمیڈی ہو جائے. باقی یہ تلخ ٹاپک ہے. میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس میں میں نے کافی ساری حدیثیں اور لکھی ہیں. نیکسٹ.